بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جب طوفان نوح کے بعد بیت المعمور جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کی جگہ آ کر اس کی نشانات پر بنیاد رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، مگر وہ آپ علیہ السلام سے پوشیدہ تھا۔ آپ علیہ السلام کو اس کا کوئی نشان دکھائی نہ دے رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جو لمبائی چوڑائی میں بیت اللہ شریف کی مقدار کے برابر تھا۔ اس کا سر، زبان اور 2 آنکھیں تھیں۔ وہ بیت اللہ شریف کے مقام پر کھڑا ہو گیا اور عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، میری مقدار کے برابر بنیاد رکھ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کہنے کے مطابق بنیاد رکھی، پھر بادل چلا گیا۔ دوستو، جب آپ علیہ السلام اس کے بنانے سے فارغ ہوئے تو طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تیرا کام ہے ندا کرنا، پہنچانا ہمارا ذمہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبس پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے بندو، تمہارے رب نے گھر بنایا اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب زمین والوں کو آپ علیہ السلام کی آواز سنائی، تو جنوں، انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں اور ریتلے میدانوں اور ہر خشک و تر نے جواب دیا۔ مشرق و مغرب والوں کو آواز پہنچائی تو ماؤں کے پیٹوں سے، مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا۔ جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا تو 1 مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ، اور جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے اس سے بھی زیادہ بار لبیک کہا وہ اتنی ہی بار حج کرے گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی اکٹھے حج کے لیے گئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حسن اخلاق کے پیکر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اس گھر کی شان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے گناہوں کے کفارے کے لیے دنیا میں اپنا گھر بنایا۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اس حجرہ اسود کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قیمتی پتھر جنت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں اتارا تو اس کی روشنی سورج جیسی تھی، لیکن جب اسے مشرکین کے ناپاک ہاتھ لگے تو اس کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اب یہ سخت سیاہ ہو گیا ہے۔